بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضرت فاطمہ کا رشتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے آنا شروع ہو گئے، تو پیارے نبی ہمیشہ یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ میری بیٹی کا فیصلہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، تو وہی مجھے منظور ہوگا، تو آپ انکار کر دیتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کی بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر دیں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے کہ مجھے پیارے نبی کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرنے کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ کھولا اور اس پر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی کے دروازے کے پاس آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پر کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی کی آواز آئی، اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور یہ بھی اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کرنے کے بعد حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی فرمانے لگے کہ کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، تم مجھے بتاؤ، تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان آپ پہ قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت نہ سمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دی، اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت دی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ،
کیا آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے چکا ہے، تم مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح میں دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور پانی لانے والا ایک اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن جرح کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے طے کر دیا ہے، ابھی میں مسجد جا رہا ہوں، میرے پیچھے رسول اللہ بھی مسجد تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ خبر سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم مسجد تشریف لے آئے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور میری بیٹی فاطمہ کا نکاح اوپر آسمانوں پر کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی کا نکاح پڑھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔